اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ وما کا قانون ہو ما خراب ہو عیسیٰ کے گئے کیا لگا جی فوت ہو گئے. میں نے کہا قرآن کی روح سے کیا لگا جی قرآن کی روح سے وہ فوت ہو. میں نے کہا بھائی میں کہتا ہوں قرآن کی روح سے وہ زندہ ہے. اچھا اب یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ ہم دونوں میں سے کافر کون ہے. ایک بندہ تو کافر ہوگا نا. ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ایک آدمی کہتا ہے قرآن کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اب دونوں میں سے ایک بندہ تو کافر ہوگا. میں نے کہا بھائی آپ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے کافر کون ہیں. کیا لگے جی کہ کافر تو آپ ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہو گئی. میں کہ میں کافر کیوں ہوں. کیا لگے جی اس لیے آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ. میں کہا جی آپ مسلمان کیوں ہیں. کیا لگے اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو. میں کہیں ایک دفعہ مزید فرما دیں کہ میں کافر کیوں ہوں. کہنے لگے جی اس لیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں. یہ آپ کی بات کو سمجھ آ رہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی درخواست یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ. اس کے صفحہ نمبر 602 پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں. وہ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے. پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا. میں کہا بھائی مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جو میرے والا عقیدہ ہے 50 سال اس کا عقیدہ رہا. 50 سال 2 سال نہیں 2 مہینے نہیں 2 دن نہیں 6 سال 7 سال 8 سال 12 سال نہیں پورے 50 سال بلکہ 52 سال 52 سال مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ اور دنیا میں قرب قیامت تشریف لائیں. میں نے کہا بھائی صرف یہ فرما دیں کہ 50 سال تک جو ہے وہ مرزا صاحب کافر تھے یا مسلمان تھے. کبھی پانی پلایا بھائی شربت پیے پانی اس کو پلایا. کیا لگا جی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ نے بھی تو کھانا کہا وہ تبدیل کیا تھا. بات بھی تو لے کے جا رہا ہے. میں بات کچھ کہہ رہا ہوں. کیا رہی وہ تو آپ نے بیت المقدس پہلے نمازیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ نے وہ قبلہ تبدیل کیا کھانا کعبہ کی طرف تو وہ بھی تو آپ نے تبدیل کیا. میں نے کہا بھائی درخواست یہ ہے کہ جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ لوٹائی ہیں. کیا وہ نمازیں جو تھیں وہ قبول نہیں تھی. ایک نماز بھی واپس نہیں لوٹائی. وہ نمازیں بھی درست اور کھانا کعبے والی بھی درست. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں گے. 50 سال اس کا عقیدہ رہا کہ وہ زندہ ہے. یا یہ عقیدہ غلط یا وہ عقیدہ غلط. اب یہ فرما دیں کہ مرزا صاحب 50 سال جو ہیں 50 سال وہ کافر رہے یا مسلمان. کہنے لگا جی وہ اور میں ٹھہر کے دس بھائی اسے اوسا خطاب ہو گیا نا ابھی اس کو میں تو کیا کروں. میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں صبر سے آرام سے بات کرتے ہیں اور دماغ میں لڑاؤ کی کیا چیز ہے پڑھ کے تم اور مربی ہو. کیا لگا جی کہ وہ یہ پہلا کتاب تھا اور انہوں نے جو پہلی ایک کتاب لکھی تھی اس کے بعد جو اور کتاب لکھی تھی اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں. براہین احمدیہ کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے کہا جی کہ براہین احمدیہ میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پیش کی. میں نے کہا آقا یہ سرکار یہ کتاب تو نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو دیکھا اور کہا اس کا کیا نام رکھا ہے. تو مرزا قادیانی نے کہا جی میں نے اس کا نام رکھا ہے قطبی. یہ کچھ بھی ستارہ ہوتا ہے تو مسافر جو ہے رات کو اگر وہ رابطہ جو ہے وہ کچھ بھی ستارے کو دیکھ کے اپنا وہ رابطہ متعین کرتے ہیں کہ کدھر جانا. تو یہ کتاب تو کچھ بھی ستارے کی مانند ہے. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے وہ کتاب مرزا قادری جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ ہاں بیان کیا کہ وہ کتاب جو آپ نے لی اور پھر اس کتاب جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ کتاب ایک امرود بن گئی اور امرود بھی بڑا تھا جیسے تربوز شکل کا، پھر آپ اس نے اس کی کاشی کاٹی تو اس میں سے شہد نکل رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو خود مرزا قادیانی نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی کتاب پیش کی ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ کتاب ٹھیک ہے، اگر اس میں عقیدہ غلط ہوگا تو آپ اس میں فرماتے کہ بھائی اس میں سے یہ کاٹو، بھائی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا انہوں نے تو نہیں کہا، تو اس میں شامل کر دیں۔ وہ قادیانی کہنے لگے کہ یہ خواب میں نے چونکہ میں نے براہمی کے اندر پڑھی نہیں اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا یہ فرمائیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ زندہ ہے، وہ وہاں کھاتے کیا ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے دل دینا، بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیا کھاتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں وہ پخانا کدھر کرتے ہیں؟ میں کہا بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے، فرشتوں کی جو خوراک ہے وہ ذکر ہے، مطلب وہ بھی جگہ بن جاتی ہے، تو وہاں اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بتائیں وہ پخانا کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار وہاں تو ٹائلٹ بنا ہوگا، اس کا جو ٹٹی کا جو پائپ ہے وہ میرے قاضی کی قبر کے ساتھ فٹ ہے، تو وہ ادھر ٹٹیاں ہوگی، یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں، مطلب تم پریشان کیوں کہ ٹائلٹ کی طرح سے، تم جہاں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ مرزا قادری کہتا خود کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے، تم کہتے ہو ٹائلٹ کہاں کرتے؟ یہ ہے اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خسوف اور کسوف ہوگا یہ مرزا قادری کے بھی دور میں ہوگا اور مسیح موت اس وقت اعلان کر چکا ہوگا انہی کے دور میں ہوگا۔ میں نے کہا جی اگر یہ حدیث پاک ہو تو جو مانا جو سزا آپ مجھے دینا چاہیں مجھے قبول ہے۔ یہ حدیث سیدھے سے حدیث نہیں جس کو وہ حدیث کہہ رہے ہیں، یہ امام باقر رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے، وہ قول بھی جو ہے وہ مسند قول نہیں ہے جس کو انہوں نے حدیث کا رنگ دے کے ایسے کیا۔ ایک اور بات یہاں تو وہ تعبیریں کر لیتے ہیں، خود مرزا قادیانی نے یہ بات کہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کیا کھاتے ہیں وہاں کیا پیتے ہیں، وہ نماز کتنی پڑھتے ہیں کدھر منہ کر کے، وہی سوالات ہم قادیانی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائیں، جو خود مرزا قادری کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہے، جو سوالات آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کریں گے وہی سوالات آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کریں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ خیر اس میں وہ بات ہوئی تو کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تو حضرت مسیح موت ہے۔ میں نے کہا جناب درخواست یہ ہے کہ مسیح موت جو ہے خود مرزا قادیانی نے کہا ہے اور جو حدیث پاک بھی ہے اس میں بھی یہی مفہوم ملتا ہے کہ جس عیسیٰ حضرت کو آئیں گے جو وہ اپنے دور کے مجدد بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آلریڈی ان کو میں نے نبوت ملی ہوئی ہے، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ جو مرزا قادری کہتا ہے کہ 14ویں صدی جو ہے 14ویں آخری صدی جو ہے اس میں وہ آئے گا مسیح موت اور وہ مجدد ہوگا، یہ نشانی ہے کہ آخری صدی میں آئے گا اور مجدد ہوگا۔ میں نے قادیانی سے یہ درخواست کی، اس قادری سے درخواست کی اور یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں نے اپنی توجہ کے اندر رکھی ہے کہ مسیح موت جو آنا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ آئے گا آخری صدی میں اور آخری صدی میں وہ پہلے مجدد کا اعلان کرے گا، مجدد ہوگا، پھر وہ مسیح موت ہونے کا اعلان کرے گا۔ اب درخواست یہ ہے کہ مرزا قادیانی تو آیا 14ویں صدی میں، تو یہ صدی جا رہی ہے 15ویں صدی، تو 15ویں صدی میں تو نہ ابھی کسی نے مجدد کا اعلان کیا اور نہ کسی نے مسیح موت ہونے کا اعلان کیا۔ اگر مرزا قادیانی مسیح موت تھا ان کے نظر میں یا مجدد تھا،
آنا اس لیے یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ مرزا قادری کسی حساب سے بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی 15ویں صدی میں نہیں تھا بلکہ 14ویں صدی میں تھا، اور جس مسیح موت نے آنا وہ 15ویں صدی میں کہنا چاہیے۔ ساری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نشانیاں ہیں وہ بھی پوری ہوئی، میں نے کہا مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ شادی کریں گے تو انہوں نے شادی بھی کی، میں نے کہا شادی تو ہر آدمی کرتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں دوبارہ آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں دنیا پہ شادی کرنے کی نشانی ہے تو شادی تو ہر آدمی یہاں کرتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی خاص کو بات ہے وہ تو ہر آدمی کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک وحی ہے، مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پہ وحی بھیجی اور کہا بکر الوسیت۔ بکر الوسیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مرزا قادیانی تیرے نکاح میں ایک کنواری عورت آئی تھی اور ایک بیوہ عورت آئی۔ میں نے قادیانی سے کہا کہ صاحب یہ بات بتائیں کہ کنواری عورتوں کو آگے تھی نصرت جہاں دے وہ تو تم کنواری کہتے ہو نا، جب ہمارے ساتھ بات ہوگی قبلہ شاہ صاحب کسی علیحدہ ایک خالص پروگرام کرائیں گے اور 12,000 تشریف لائیں گے، بتائیں گے کہ وہ قوالی کیا تھی اور کس کے ساتھ اس کے شادی سے پہلے جنسی تعلقات تھے۔ مرزا قادری شادی سے پہلے کہتا تھا فتح علی خان محمدین کو کہ میں نمرد ہوں اور یہ میری شادی جو دوسری ہو رہی ہے نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، یہ تو عجیب مسئلہ پیدا ہوگا، میں کیا کروں؟ تو دونوں دن بڑا گجر آدمی تھا، اس نے دل میں کہا کیسی مارنے پائی۔ اب آپ مرزا بشیر الدین محمود کی، مرزا بشیر احمد احمد کی، عبد الحفیظ کی اور مبارک احمد کی، یہ 4 تصویریں میرے پاس موجود ہیں، میری کتاب آ رہی ہے قادیانیوں کی شیطانی کرتوت۔ یہ چاروں بچوں کی تصویریں نیچے رکھیں، اوپر نور الدین کی تصویر رکھیں، ساتھ مرزا قادری کی تصویر رکھیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے سارے بچوں کی شکلیں جو ہے وہ نور الدین پہ جاتی ہے۔ اب یہ مسجد ہے، مسجد میں آپ کی کیا بات کرے، میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی ہے کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے کوئی چھوٹا موٹا کسی، یہ کریکٹر ہے قادیانی کا، یہ جب تک یہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ جب تک ان کا نہیں آئے گا۔ اس نے کہا جی بکر مسیح کو کیا مرزا قادیانی بنی ہوئی کہ ایک کنواری عورت آئے گی ایک بیوہ عورت آئے گی۔ میں نے کہا کنواری آ گئی تو بیوہ عورت جو مرزا صاحب کے نکاح میں آئی ہے صرف اور صرف اس کا نام بتا، کہنے لگی جی وہ بیوہ محمدی بیگم سے شادی ہونی تھی تو محمدی بیگم سے شادی نہیں ہوئی مرزا صاحب کی، تو وہ قیامت والے دن شادی ہوئی۔ اتنی جو قیامت والے دن صاحب دما گئے کہ وہ مرزا کی برات چڑھ کر لمبی تاریخ پاؤ آگے مولوی جو پکڑ مولوی ہے چلو بھائی قیامت والے دیکھ لانے سے اس سے مطلب نہ لمبی تاریخ پاؤ، یہ نہیں کہ 2 شادی 3 سال میں نے کہا بھائی دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ مرزا قادری کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس ضرور مسیح ہو، اے مرزا قادری تیرے نکاح میں ایک کنواری آئے گی ایک بیوہ آئے گی، کنواری کا نام ہے نصرت جہاں بیگم، بیوہ کا نام بتا دو۔ کہہ رہا جی تجھے اپنی بہن کا رشتہ دے دو۔ یہ مجھے انٹرنیٹ پہ کہا تھا قادیانی نے، انٹرنیٹ پہ وہ پارٹ اگر ہزار جہاں انٹرنیٹ جانتے ہو تو پارٹ آف پہ قادیانیوں کا ایک کمرہ ہے، ایک لو فار آل ایٹ فار نن، تو ہم نے وہاں پہ جو کمرہ بنایا اس کا نام رکھا ہے لو فار آل ایٹ فار ون۔ اچھا اس نے مجھے کہا کہ قادیانی مولوی نے مجھے کہا آپ اپنی بہن کا رشتہ دے دیں۔ میں نے کہا بھائی یہ میرے سوال کا جواب ہے، یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ وہاں پر 20 سینکڑوں قادیانی جو تھے وہ یہ مناظرہ سن رہے تھے۔ میں نے کہا کہ شاید آپ کے ادھر میں نہیں ہے، میں ایسی گالی تمہیں دے سکتا ہوں جو آج تک کسی نے بنائی نہیں۔ یہ بات کی بات ابھی میں نے گالی دے دوں گا گالی، لیکن میرے سوال کا جواب دے۔ خیر اس جتنے قادری انٹرنیٹ پہ تھے سب نے انہوں نے جسے کہا کہ اس کا جواب، یہ گالی کا جواب گالی نہیں کہا، اس نے تو گالی دی وہ آرام سے بات کر رہا جواب دے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ میں کہا کل کہاں سے وہ بیوہ آ جائے گی، نام بتاؤ اس بیوہ کا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب آپ آگے سے مجھے گالی دے رہا ہوں۔ خیر الحمدللہ میں نے وہ گالی جو اس کو دی ہے وہ بڑی کمال کی گالی ہے، وہ اگلی چیز میں اگلے سال علیحدہ جب پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا یہ ہے میں نے اسے کہا جناب کہ بکر مسیح کو بیوہ کا، وہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن۔ میں نے کہا بھائی وہ جو محمدی بیگم تھی وہ تو مرزا قادیانی کو کبھی مانتی نہیں تھی، تو مرزا قادری کہتا ہے کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا وہ جہنمی ہے،
بطور مرزا قادیانی کے یا قادیانی عقائد کے مطابق محمدی بیگم تو ہوگی جہنم میں، تو وہ مرزا کو مانتی تھی میں اس کی بات کروں گا کہ آپ کے عقیدے کے مرزائیوں کے عقیدے کے مطابق محمدی بیگم ہوگی دوزخ میں، مرزا قادیانی ہوگا جنت میں، برات جنت سے جہنم میں جائے گی۔ سوال کہ نبی تو پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے اور اپنے امتیوں کو بھی پستی سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے مطلب وکٹوریہ کو خط لکھا ستارہ کیسرا، یہ خط چھوٹا سا ہمیں ہوا بھی تھا، بڑی کمال کی چیز ہے، وہ جیب میں ضرور رکھنا چاہیے، کسی بھی مناظرہ ہو وہ آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ کون سی کتاب میں؟ ستارہ کیسرا، چھوٹا سا ستارہ کیسرا، یہ مطلب وکٹوریہ کو خط لکھا تھا مرزا قادیانی نے۔ اس خط میں مرزا صاحب نے کمال جملہ لکھا، مرزا قادیانی نے کہا کہ اے مکہ تم زمین کا نور ہے اور میں آسمانوں کا نور ہوں، تیرے نور کی کشش نے مجھے اوپر سے نیچے کھینچ لیا، اتنی میرا کتنا سونا کیوں پلیت عورت ساری غیر مسلم کبھی حسن نے اس کے نور نے مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کر اوپر سے نیچے کھینچ لیا، کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی کہ محمدی بیگم گئی جہنم میں، مرزا صاحب گئے جنت میں، برات جنت سے جہنم میں جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر محمدی بیگم کے باپ نے اس کے عزیز و کارن نے کہا کہ جی ہم نے رشتہ ہی دینا، ہم تو رشتہ ایک شرط پہ دیں گے کہ مرزا صاحب کو کارج والی رکھا کہ مرزا صاحب کو ساری زندگی جہنم میں، کیا اگر تھی پاگل ہے تو اللہ کا اس کی پاگل والی کون سی بات بھائی؟ ڈاکٹر اور مسیحیت کو اے مرزا قادری تیرے نکاح میں دو عورتیں آئیں گی، ایک کاری ہوگی ایک بیوہ ہوگی، تو والی نصرت جہاں بیگم بیوہ کا نام بتا دیں، آج تک کسی قادری کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ بیوہ کا نام بتا دیں۔ یہ بکروں میں ابھی نے کہا جی تذکرہ میں ساری کہانیاں ایک جگہ پہ اکٹھی کی ہیں، تذکرہ موٹی کتاب ہے، اس کے صفحے ہیں وہ قادری کا قرآن ہے، اس کے صفحے ہیں 840 بلکہ بنائے تو 420، قرآن بھی 420 نبی بھی 420، پوری دنیا میں چلے جائیں آپ کو 420 والا قرآن مجید نہیں ملے پوری دنیا میں، اور قادری کا نبی بھی 420 اور کتاب بھی 420 تذکرہ قرآن ہے، عجیب عجیب اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مرزا صاحب ایک گزر تھا، میں نے کہا یا چلو اس کو چھوڑیں، مرزا صاحب نے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی تو مکہ میں فوت ہوگا یا مدینہ میں فوت ہوگا، سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی دو منہ میں بات ہی نہیں کہ مرزا اللہ تعالیٰ بقول مرزا قادیانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے مرزا تم مکہ میں فوت ہوگا یا مدینہ، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کا ایک ہی حکم ہے نا کہ یا مرزا قادری کو مکے میں موت آنی چاہیے یا مدینہ میں، ساری زندگی مرزا قادری نہ مکہ گیا نہ مدینہ، ساری زندگی تو پھر ہی اس کو ہوئی، کیا لگے گی یہ جو ہے نا فوت اس کا میرا ہے فتح کہ اللہ نے کہا کہ تمہیں یا مکی فتح ہوگی یا مدنی فتح ہوگی۔ میں نے کہا دنیا میں 365 زبانیں، ہر زبان کی اپنی ایک ڈکشنری، کسی ایک زبان میں موت کا معنی فتح ہو سکتا ہے، اگر موت کا معنی فتح ہے تو سارے قادیانی اکٹھے ہو کر دو گلاس زہر کے پی کے فوت ہو جائے، سب کی فتح ہو جائے، تو موت کا معنی فتح، یعنی ہر بات میں وہ تعبیر، ہر بات میں وہ تعبیر، یعنی ہر بات میں وہ اس طرح بھی گفتگو کہ اگر آدمی کو جہاں آدمی پھنستا ہے مرزا قادیانی نے جانا تھا، وہ رات کو اترنا تھا، مقدمہ جنرل کسی مقدمے کے سلسلے میں وہ آیا، راستے میں ان نون کا کوئی اسٹیشن آیا، وہاں لوگوں نے کسی نے شراب کی، گرداسپور آ گیا، بچی مرزا بچی سارے نیچے، وہ کہتے ہیں کیوں پاگلا جی گرداسپور ہے ہی نہیں، یہ تو وہ اسٹیشن ہے، کہتا وہ رات اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون آیا تھا، اللہ نے کہا کہ اے مرزا تیرے سانسوں کا دھوکہ ہو، مریض
سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ، وہی پوری ہوئی شاید بہت ماننا، یعنی اس کو یہ بھی پتا ہے اسٹیشن کہاں اترنا ہے، اس نے اسی وقت یہ کہہ دیا کہ کہاں وہ مطلب نہ جزا کا نہیں جو تھا کہ یہ اللہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس طرح کا جھوٹا فراڈیا یہ مذہب ہے، ان کے ساتھ نہ بندہ گفتگو کر سکتا ہے نہ ان کی کسی کی تیاری ہے، خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ نہایت ایک شرمناک اور ایک جنسی مذہب ہے جس میں مطلب جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یعنی آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے پچھلے سال یہ کہا کہ ہم اس سال 16 کروڑ جو قادیانی ہے وہ نیا ہمارے سامنے ہوا 16 کروڑ۔ میں نے قادیانی کو ایک کانفرنس ریکارڈ بھجوایا مرزا مسرور قادیانی کو، میں نے کہا کہ سارا بات یہ ہے اگر 16 کروڑ تو بڑی دیر کی بات ہے، پوری دنیا میں اگر 500 قادیانی کی جو ہے جو نیا مسلمان قادیانی ہوا ہے آپ ان کے نام بتا دیں، صرف 500 کے جو آپ ہمیں سزا دینا چاہیں وہ ہمیں قبول۔ پھر انہوں نے کہا جو اسلام کی سائٹ ہے وہاں کہا کہ یہ غلط فہمی ہو گئی، اچھا وہ غلط فہمی ہوگی، اس پہ ہم نے ایک مضمون لکھا اپنی جو ختم نبوت والی ہماری سائٹ ہے اس میں ہم نے غلط فہمی پہ ہم نے ایک لطیفہ تھوڑا سا بھیجا، اور اس لطیفہ بنا کے میں آپ کو اجازت چاہوں گا، کچھ سوال کرنا چاہیں تو اس کو میں حاضر ہوں، یہ جگہ نہیں ہے لیکن میں صرف آپ خلاف سے یہ کہ ان کو ہر جب یہ پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں غلط فہمی، مسجد کا تبدل ہے شاید پتہ نہیں وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت بات یہ ہے جی پیش کرتے اچھا اس کا غلط فہمی سے میں نے مرزا رسول کو خط بھی لکھا، مضمون بھی میرے انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا غلط فہمی سے کہ تمہیں غلط فہمی کس قسم کی ہوتی ہے، اور میں نے خط میں جی دو تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا یہ تو آپ کو فہمی ہے نا، یہ ہر آدمی کو اچھا اس سے پہلے مرزا مسرور نے جا کر خلافت کا لیا نا کیا غلط لیا، خلیفہ بنا مرزا طاہر کی مردود کی موت کے فوراً بعد، تو اس نے جو خطبہ دیا اس نے خطبے میں کہا کہ اگر کسی قادیانی کو پورے پاکستان میں کوئی تکلیف ہے تو وہ براہ راست مجھے خط لکھا۔ دوسرے خطبے میں لوگوں نے مدنیوں نے کہا جناب آپ براہ راست اس کی شکایت نہیں سن سکتے، جو مقامی صدر ہے نا جماعت احمدیہ کا وہ کسی قادیانی کو شکایت ہے تو وہ قادیانی جماعت کے صدر کو جو ہے نا وہ خط لکھے اس کو ملو، تو وہ خلیفہ جو ہے نا خلیفہ کا جو نمائندہ ہے وہ خلیفہ نے نمائندہ مقرر کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ اور خلیفہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے خطبہ دیا، مرزا مسرور نے کہا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی، لہٰذا کوئی بندہ مجھے براہ راست خط نہ لکھے بلکہ وہ اپنے مقامی جو امین ہے اس کو ملے کہ مجھے غلط فہمی ہو۔ اچھا اس غلط فہمی میں صرف میں بات کرتا ہوں، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، خلیفہ کون بناتا ہے؟ یہ قادیانی کہتے ہیں، جب وہ قادیانی کہتے ہیں خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ ایک فیملی تھی اردو اسپیکنگ کراچی سے، وہ نئے نئے قادیانی ہوئے تھے، بولے بھالے بیچارے ان کو پتا نہیں تھا یہ قادیانی کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس نے جمعہ پڑھا تو مرزا طاہر نے تقریر کی اور کہا کہ بھائی خلیفہ جو ہے وہ اللہ بناتا ہے، اس پہ پورا ایک گھنٹہ سے تقریر کی۔ وہ آدمی باہر آیا اپنی حوالے سے جمعہ پڑھ کے، اسے صاحب پر دوستوں کہا یار کہ مرزا طاہر نے ایک گھنٹہ تقریر کی ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، تو مجھے ایک سمجھ میں کھوتا کون بناتا ہے؟ کھوتے کو کون بناتا ہے؟ کھوتے کو بھی اللہ بناتا ہے۔ وہ بات چلتی کرتی مرزا کہاں تک کہ کون کی مرزا صاحب نے کہا فوراً آپ نے کہ یہاں سے رکھو خالی کریں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے دوسری کہا انہوں نے آپ کو دعا کیا، اس نے کہا تم نے یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے، تو تم نے کہا جی کہ کھوتا کون بناتا ہے، تو یہ تو میری توہین نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں آپ سے معافی کروں گا، اللہ خلیفہ بناتا ہے، اللہ کھوتا نہیں بناتا، اس بات کو ٹھیک چاہیے کہ معافی دوں۔ اور میں نے مرزا مسرور کو خط لکھا، میں نے کہا یہ دو غلط فہمی آپ کو ہوئی ہیں اور بات بات پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، فلاں نے مجھے رویا میں دکھایا گیا، کشف مسلم میں دکھایا گیا۔ آپ کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے، وہ غلط فہمی ایک سردار نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں امرتسر میں رہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں دلی، تو دلی سے میں آؤں گا 1 ہفتے بعد، تو گھر کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سردار صاحب دلی چلے گئے، وہاں اس نے دیکھا کہ جس آدمی کو ملنا تھا وہ امریکہ چلا گیا، اس نے اپنی بیوی کو ٹیلی گرام دیا
اس نے کہا کہ جو مجھے کام تھا میرا کام تو ہوا نہیں تو میں واپس آ گیا. وہ واپس آیا, اس نے دیکھا ایک اور تھے کو کی بیگم صاحبہ کسی کے ساتھ گھر میں موجود ہے اور اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے موقع پہ پکڑ لیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی, تم نے میرا یہ وائلیشن کیا, تم نے میرا احساس نہیں, تو لیکن طلاق دینے سے پہلے میں تمہارے باپ سے اپنے سسر سے بات کر لوں. وہ سورا سردار اس کو بلایا, انہوں نے کہا کہ اپنا ساری گل ہوئی آیا ہے, میں اپنا ٹیلی گرام دیتا ہوں کہ میں آ رہے ہیں ایک دن میں آیا کہ کسی اور سردار اپنا بیٹھے نہیں پی سے ایسا ایسا. سردار کہنے یا تو کسی نے گل کر رہے ہیں, میں جا کے پوچھتا وہ کی مسئلہ کی. وہ سردار اندر گیا, اس نے گل کی 2 منٹ باہر آیا تو ہنسی جا کہنا تو میں کیسی غلط فہمی ہوئی, غلط فہمی ہوئی ہے. اور پوری کہیں گے میں ٹیلی گرام ملے جھوٹ بولتے تو جیسے کیوں آیا تو سب سے زیادہ کھانے میں ٹیلی گرام میں ملا نہ نہ کہا علاوہ ٹیلی گرام میں ملا. ہر گل میں غلط فہمی, ہر گل میں غلط فہمی. اور حقیقت یہ ہے بھائی جان, میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا. میں ہمیشہ قادیانی کی جن کو جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, ہمارے شفیق مرزا صاحب ہیں روزنامہ جنگ میں اس وقت موجود ہے, روزنامہ آواز کا وہ ایڈیٹوریل لکھتے ہیں. وہ پاکستان کی دنیا کا ایک زبردست اور بالکل منفرد اور بالکل ایک الگ مناظر. وہ کبھی مجھے قادیانی کے عقائد پہ بات نہیں کرتا, کبھی مزاج سیاست پہ بات نہیں کرتا, کبھی حیات عیسیٰ پہ نہیں کرتا, کبھی نزول عیسیٰ پہ, کبھی اجراء نبوت پہ, وہ ایسا نہیں کرتا. یہ لوگ جس طرح کا منہ اس طرح کا تھپڑ مارنا چاہیے. جو قادری ہم سے کبھی نوزلہ کبھی قابو نہ آئے اللہ نہ کرے تو پھر شفیق مرزا صاحب کی طرح ریفرنس کرتے ہیں. تو ساری زندگی مرزائیوں کے اندر رہا. اس نے ان کے سارے بشیر الدین کے, مرزا خان کے, ناصر کے, امت الحفیظ کے, شریف کے, ظفر اللہ کے, اس کی بیوی بشرا کے ایک ایک اسکینڈل, ایک ایک چیزیں وہ جانتا ہے. تو وہ مناظر کیسے کرتا ہے. مجھے قادری نہیں کیا ضرور کھانے کا یاد ہے قابو نہیں آتا اس بات سے. اس نے کہا اچھا جی کیا نام تھا آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام حنیف ہے. اچھا 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 کہاں سے آئے ہو؟ تب کہاں رہتے ہو؟ جی میں شکی رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. اور تیری ماں کا نام سردارا نہیں؟ میں نے کہا ہاں جی سردار میری ماں کا نام بہت ہو گیا. اچھا اچھا کوئی بشیروں کی طرح تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مناظرہ کرنا. میں نے کہا جی میں ہزاروں کے دیکھنے تو ایک ایک فیملی کو جانتا ہے. روزانہ جا کے 25-30 ہزار تک کمایا. شکیل میں مالک جو جانتا ہے اس کو چھوڑ دیں. اتنا بڑی عربی فرفر, اتنی زبردست عربی, انگلش, فرانسیسی, کبھی 6 سال اس کو زبانیں آتی, جرمن, پشتو, اردو, پنجابی, فارسی, حاضر ہے مطلب وہ آدمی. اللہ کی نعمت ہے. اس طرح کا وہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ان کے ہاں ہوتا کیا ہے. اور میں پچھلے دنوں ان کی ساری تحقیق کرنے کے بعد اور انٹرنیٹ سے بھی اور قادری کی جو میرے کنٹیکٹ میں ان کے ساتھ میں نے ساری چیزیں انہیں کے ساتھ کتابیں ڈال رہے ہیں اور قادری کو دعوت دیں گے کہ وہ جہاں جہاں جس عدالت میں چاہیں جا کے ثابت کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں ثابت کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگوں کا کریکٹر کیا ہے. یہ تو ایک فراڈ ہے مذہب کے نام پہ اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مطلب جو شخص نبی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے, حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے ذہن کی جو نموز کا عزت کا حکومت ہوتا ہے اللہ پاک چھین لیتے ہیں. اور یہ لوگ دنیا کے کائنات کے بہترین لوگ ہیں. اور میں آپ اللہ کے بات پیش کرتا ہوں خدا شاہ صاحب کو, آدمی صاحب کو, ان کی ساری ٹیم کو, جنہوں نے بڑی محنت, بڑی محبت, بڑے ذوق, بڑے شوق کے ساتھ یہ پروگرام کو آئندہ بھی لگا ہوگا. تو میں اپنے کام کا پروگرام اتنے بڑے ذوق شوق کے ساتھ, محنت کے ساتھ جو آپ کو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں تو اس کو آپ ضرور مطلب نہ اس کو گین کریں. جی بھائی سر, مرزائیوں کے خلاف ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کو پتا مرزائیوں کے بارے میں 2 فائدے ہیں جو ان کے ہیں, 4-5 ہیں, 2 بڑی اچھی ہیں. ایک سائٹ تو ہے ہماری ختم نبوت کی, ختم نبوت .org, ختم نبوت KHATM آگے پھر وہ آتا ہے نا جی وہ ڈیش آگے ڈیش نبوت NUWAWWAT.org. جی بھائی جی KHAT
NABU نبوت نبوت NABUWWAT.org. ایک یہ سائٹ ہے اور دوسری ہے وہ لوگ مشکور ہیں، وہ لوگ نظر قرآن کو تو نہیں کچھ کہتے، باقی کو لڑکا دیتے ہیں، لگتا ہے ایسے جیسے وہ ان سے باغی گروپ ہے، ان سے ہمارا رابطہ تو ہے لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ مسلم ہیں، ان کو رگڑا ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ ہے www.ahmedi.org ahmedi.org. تو بھائی کوئی کسی قسم کا کوئی سوال کسی دوست نے کوئی تو میں اپنی یہ جو عبدالسلام کو نوبل پرائز دیا گیا ہے یہ کس بنا پر دیا گیا ہے؟ وہ پرانے انگریزوں کے ساتھ تعلق تھے اسی بنا پر ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز دیا گیا. ویسے بات یہ ہے میں پاکستان کے تمام صحافیوں کو، پاکستان کے تمام قادیانیوں کو، تمام پڑھے لکھے لوگوں کو جن کے دل میں ذرا بھی ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں 100 کالم ہے، میرا چیلنج ہے صرف اور صرف مجھے یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے اس پاکستان کو کیا ہے. اس کے بعد اتنا اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اتنا کچھ ڈاکٹر عبدالسلام کو ملتا ہے، صرف یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کو کیا دیا. ہم تو رومال لینے جائیں تو دکاندار پوچھتا ہے جناب رومال چینل ہے بھائی، ہم تو رومال نہیں اپنا بنا سکے، ہمارے پاس تو اپنی چیزیں تو ایسی کچھ نہیں کیا گیا. صرف انگریز 2-3 آدمی تھے جنہوں نے مل کے کچھ سائنس کا کام کیا. نوبل پرائز ملنا چاہے ان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ کو ملتا، قائد اعظم رحمۃ اللہ کو ملتا، علامہ اقبال کو ملتا، قبلہ پیر میری شاہ رحمۃ اللہ کو ملتا. جن کی خدمات ہیں مطلب نجم روحان جن کی میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، مجھے صرف سیف چیزیں آئی تو اردو صفحہ پڑھ کے سنا دے، میں 10 صحابی نام دیتا ہوں اور اردو پڑھ نکل جاتی. یعنی 3 سال کو سمجھنے کے لیے صرف سیف چیزیں آئی کا کوئی ایک صفحہ اردو جو اردو لکھی ہوئی ہے وہ صرف صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح پروننسیشن کے ساتھ سنا دے، میں 10 صحابی دیتا ہوں. وہ روشے پر لوگوں کو نہیں آتے. تو ڈاکٹر عبدالسلام کو سازش کے تحت جو ہے نوبل انعام دیا گیا. جب غیر مسلم قرار دیا گیا، اب یہ قرار دیا بھٹو صاحب نے سائنسی کانفرنس